reporter. ابھی آپ کو براہ راست پشاور لیے چلتے ہیں. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. فرقان سے میں یہ چاہتا تھا کہ آپ سے ملاقات ہو, آپ کی بات چیت بھی سنوں, اور مجھے اندازہ ہے کہ کن مشکل کنڈیشنز میں آپ نے کوریج کی. یہ جو 25 تاریخ کو ہماری مارچ تھی, کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کئی چیزیں کئی چیزیں ادھر ہو رہی تھی جو کنٹینر نہیں دیکھ سکتا تھا, کنٹینر سے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا. لیکن مجھے آہستہ آہستہ پتہ چلتا رہا کہ آپ نے جس جذبے سے اور جس دلیری سے آپ نے کوریج کی, تو اس لیے میں نے کہا کہ میں آج آپ سب کو یہاں بلا کے خراج تحسین پیش کروں. اچھا, اب آپ نے ایک چیز سمجھنی ہے کہ یہ جو دور ہے نا پاکستان جس سے گزر رہا ہے, ملک کی زندگی میں بڑے کم ایسا وقت آتا ہے. ان کو ہم جو انگریزی میں وہ ایک ٹرم ہے ڈیفائننگ مومنٹس. ملک کے لیے فیصلہ کن وقت ہے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو آپ اللہ سے ایک ہی چیز مانگتے ہیں 5 وقت کی نماز میں کہ اللہ وہ 2 راستے جو ہیں, ایک اس پہ لگا جس پہ نعمتیں بخشی ہیں, دوسری نہیں جو تباہی کا راستہ ہے. تو قوم بھی لوگوں کی بنتی ہے نا, تو قوم کے بھی 2 راستے آ جاتے ہیں. ایک طرف تباہی کا راستہ ہے اور ایک طرف عظمت کا راستہ ہے. اور جب اس طرح کے 2 راستے آ جاتے ہیں تو اللہ کسی کو یہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ وہ کہے جی میں نیوٹرل ہوں. کوئی نیوٹرل نہیں ہوتا. 2 راستے, اللہ اگر کہتا تو تیسرا راستہ بھی بتا دیتا. لیکن اللہ نے کہا کہ جب آپ نے فیصلہ کرنا ہے, ایک ملک, ایک طرف سارے پاکستان کے 30 سال پرانے جو جرم کر رہے تھے, مجرم تھے, وہ اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں. تو آپ جب ان کو دیکھتے ہیں تو ایک قرآن میں حکم ہے امر بالمعروف, اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو, حق کے ساتھ کھڑے ہو, برائی کے خلاف کھڑے ہو, تو آپ ادھر ہیں. اور یہ جو آپ کی سٹرگل ہے یہ پولیٹکس نہیں ہے, اس کو پولیٹکس نہ سمجھنا, یہ جہاد ہے. جب آپ رائے حق پہ چلتے ہیں اور حق اور سچ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ پھر ذات سے باہر بات نکل جاتی ہے. آپ ایک معاشرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. جو شہادت ہوتی ہے وہ ایک انسان معاشرے کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے. وہ پیغمبروں کے بعد اس کا سب سے بڑا رتبہ ہمارے دین میں. تو آپ جو اس سٹرگل کے اندر ابھی شامل ہیں, اور یہ جو آپ نے سینز دیکھے, کیونکہ آپ نے تو کئیوں نے بڑے قریب سے دیکھا جس ظلم سے اور بابریت سے شیلنگ کی گئی اپنے لوگوں پہ. یہ ہم جنرل ڈائر تو جو ایک غلام قوم کے اوپر وہ گولیاں چلا سکتا تھا یا ظلم کر سکتا تھا, لیکن اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنے لوگوں پہ ایسے ظلم نہیں کرتی. یہ صرف کرمنلز کرتے ہیں. اور یہ جو آپ نے دیکھا یہ کرمنلز کا کام تھا. مجرم یہ سارے وہ لوگ ہیں جن سب کو بہت پہلے جیلوں میں جانا چاہیے تھا. یہ رانا ثناء اللہ اور یہ جو شہباز شریف ہیں, جب انہوں نے دن دہاڑے ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کو قتل کیا تھا اور 80 لوگوں کو گولیاں لگی تھی, ان کو تب جیلوں میں جانا چاہیے تھا. لیکن مسئلہ ہمارا ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ جو میں نے پولیٹکس شروع کی تھی آج سے 26 سال پہلے, انصاف کی تحریک. انصاف نہیں ہے. یہ انصاف آپ کو جہاد کر کے لینا پڑتا ہے, جدوجہد کر کے لینا پڑتا ہے. اور انصاف کا مطلب کیا ہے؟ انصاف تو کمزور کو چاہیے ہوتا ہے. طاقتور کو انصاف وہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھتا ہے. امریکہ جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے اس کے نیچے اپنے آپ کو نہیں لانا چاہتا, لیکن سارے کمزور ملک اپنے آپ کو لانا چاہتے ہیں پروٹیکشن کے لیے. عدالتیں کمزور کو طاقتور سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنتی ہیں. یہ پلیز آپ نے بڑی امپورٹنٹ چیز سمجھنی ہے.
اس لیے ہمارے دین میں اللہ قرآن میں اتنا ایمفسائز کرتا ہے انصاف کے اوپر. ابن خلدون جو کہ ماڈرن ہسٹری کے باپ سمجھے جاتے ہیں، ایک بہت بڑا ایک ذہن تھا ماڈرن ہسٹری کا. ابن خلدون اپنی زندگی کا تھیسس لکھتا ہے. وہ ابن خلدون کہتا ہے کہ جو جتنی میری سٹڈی ہے قرآن کی اور اسلام کی، تو اللہ نے انصاف کو صرف انسان کو دنیا میں صرف ایک وجہ سے بھیجا کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. یہ جو جب آپ ان چوروں اور لٹیروں اور قاتلوں کے خلاف جب آپ ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں یہ پولیٹکس سے اوپر چلی جاتی ہے بات، یا پھر اللہ کی رائے حق پہ چل رہے ہیں آپ، وہ راستے پہ جو آپ نماز میں مانگتے ہیں آپ اس راستے پہ چل رہے ہیں. اور یہ اس وقت قوم کے لیے سب سے امپورٹنٹ ٹائم ہے. ہم ان لوگوں کو شکست دے گئے، پاکستان اوپر چلا جائے گا انشاءاللہ. اور اگر ہم کامیاب نہ ہوئے تو یہ جو جنگ لڑنی پڑے گی یہ پھر آپ کے بچوں کو لڑنی پڑے گی، کیونکہ جنگ یہ لڑنی پڑے گی کبھی نہ کبھی ان چوروں کے ساتھ. تو وہ مشکل ہوتی جائے گی ملک کے لیے. اور پھر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، اور قرآن میں کئی آیتیں اس کو سپورٹ کرتی ہیں کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جو طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لا سکی. طاقتور چور کو نہیں پکڑتی تھی، چھوٹے چور کو پکڑتی تھی. جو رول آف لا نہیں قائم کرتی تھی. یہ ہے جنگ پاکستان کی، انصاف کی جنگ. اب یہ کیا کوشش کر رہے ہیں؟ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں. وہ پھر ثناء اللہ کا پھر کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میں تمہیں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. ڈرا رہے ہیں لوگوں کو، خوف. جو یہ کیا کرتے ہیں، یہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، ایک چیز یاد رکھنا، سب سے بزدل ظالم آدمی ہوتا ہے، ہمیشہ ظالم بزدل ہوتا ہے. یہ جو ثناء اللہ ہے اور یہ جو شہباز شریف ہے جو کرائم منسٹر ہے، اس کا یاد رکھیں کہ اس کے اوپر ایک ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہے. اس نے 97 اور 98 میں جب چیف منسٹر تھا، اس نے سب سے زیادہ لوگ پولیس مقابلے میں مروائے تھے. ایک عابد باکسر ہے، اس نے ٹی وی پہ آ کے اسٹیٹمنٹ دیا کہ اس نے کیسے اس کے ذریعے لوگ مروائے تھے. تو یہ وہ ظالم لوگ ہیں، یہ بھی ہے. اور یہ دوسرا جو ثناء اللہ ہے، اس کے اوپر تو خیر اپنی ان کی پارٹی کا منسٹر کہتا ہے کہ اس نے 22 قتل کیے ہوئے ہیں. تو اس طرح کے چور اوپر آ کے بیٹھ گئے مجرم لوگ، اور ان کی کوشش ہے آپ کو ڈرا دیں. تو وہ جو سارا کیا تھا انہوں نے ڈرامہ، وہ جو پولیس کے ذریعے ظلم کیا، آپ نے تو خیر تصویریں بھی دیکھی ہوں گی، آپ نے تو کھینچی بھی ہوں گی، کور کیا ہوگا. کس طرح انہوں نے فیملیز نکلی ہوئی تھی، عورتیں تھے، بچے تھے، ان کے اوپر جو انہوں نے شیلنگ کی. اور وہ چھوڑیں، شیلنگ تو ایک طرف ہے، ہمیں جو کلیکشن آئی ہے شیلز کی، وہ ایک ایسے شیلز کیے تھے وہ صرف دہشت گرد کے خلاف استعمال کرتے ہیں، وہ لوگوں کے اوپر انہوں نے استعمال کیا. کیا ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح پبلک ڈر کے سہم کے بیٹھ جائیں تاکہ یہ چور پھر سے جو 30 سال یہ دو خاندان حکومت کرتے رہے. یاد رکھیں پاکستان کے 62 سالوں کے اندر 30 سال فوج نے حکومت کی ہے اور 30 سال ان دو خاندانوں نے کی ہے. اب یہ پھر آ گئے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہے کہ آپ کو ڈرا دھمکا کے اور پھر اوپر بیٹھ جائیں. تو میں جب لوگوں کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ یہ بڑا ایک عظیم نعرہ تھا جس کے اوپر یہ ملک بنا تھا. ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی پاکستان کو ووٹ دی تھی پتہ ہوتے ہوئے کہ وہ پاکستان کا حصہ نہیں بنیں گے. تو وہ جو نعرہ تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ آپ یاد رکھیں، وہ صرف یہ نہیں کہ آپ مٹی کے بت کی پوجا نہ کریں. یہ سب بت ہیں. یہ خوف کا بت سب سے بڑا بت ہے، پیسے کا بت ہے کہ جی، اور خوف کے بت کی بھی کہ جی میں ذلیل نہ ہو جاؤں، مجھے کوئی مار نہ دے، مجھے کوئی میری رزق نہ لے لے، میری نوکری نہ چلی جائے. اسی لیے اللہ نے یہ 3 چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں. زندگی موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت بھی اور رزق بھی. اس لیے اس نے رکھی ہے کہ آپ کے خوف دور کرنے کے لیے. اور قرآن کی آیت ہے جو لوگ ایمان لے آئے میں ان کے خوف دور کر دیتا.
खौफ दूर करके ही एक इंसान बड़ा इंसान बनता है। किसी ने दुनिया में बड़ा काम नहीं किया जिसने अपने खौफ के ऊपर काबू नहीं पाया, किसी ने नहीं किया। आज तक मैं कोई खिलाड़ी, इतनी देर मैं क्रिकेट खेलता था, मैंने कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं देखा जो गेंद लगने से डरता था, जो हारने से डरता था, बॉलर मार्क, कभी कोई उसने बड़ा काम नहीं किया, ऊपर नहीं किया। तो इसलिए ये याद रखें कि ये जो कौमें ग़ुलाम होती हैं, 4000 अंग्रेज़ों ने 40 करोड़ हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत की थी। 4000 अंग्रेज़ थे, खौफ के ऊपर लोग डरते थे कि जी कि उनका खौफ इतना था। और वो भी इसी तरह पुलिस का इस्तेमाल करते थे। जो जनरल डायर ने गोलियां मारी थी लोगों को जलियांवाला बाग में, बड़ा फेमस है, तो वो खौफ तारी करने के अपने मुल्क में कभी उनकी जुर्रत एक आदमी को गोली मारने की नहीं थी, इंक्वायरी हो जानी थी। लेकिन क्योंकि ग़ुलाम थे तो उन्होंने सबके सामने जो कत्लेआम की पता नहीं 150 लोगों गोलियां मार के उसने जो किया, वो खौफ तारी करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अब चाहता हूँ कि एक चीज़ से निकल जाए बाहर। जिस तरह मैं इसको जहाद समझ कर लड़ता हूँ, मुझे कोई किसी चीज़ का खौफ नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क के लिए आने वाली हम अपनी नस्लों की जंग लड़ रहे हैं। आपने भी उसी स्पिरिट से इस पे आना है, क्योंकि आपको इसकी कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। और ये याद रखें, ये बड़े, मैं फिर से बताता हूँ, इनसे बुज़दिल लोग कोई नहीं है। ये जब इनके सामने कोई खड़ा हो जाते हैं, ये सारे भाग जाते हैं। तो इंशाअल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारा केस लगा हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट से पहले पूरी उनसे प्रोटेक्शन चाह रहे हैं कि क्या हमारे पाकिस्तानियों का फंडामेंटल राइट है कि पुरअमन एहतजाज करें। अब सुप्रीम कोर्ट से ये बेसिक सवाल है। और क्या इस तरह के मुजरिमों को आप इजाज़त दे सकते हैं कि ये आप औरतें बच्चे देखें और उनके ऊपर शेलिंग करें? और पता नहीं 35,000 शेल मारे इन्होंने, लोगों के घरों में घुस गए रात को, उनकी औरतें ना चादर ना चारदीवारी की परवाह, जो इन्होंने हरकतें की हैं पंजाब के अंदर, और जो पंजाब पुलिस का इस्तेमाल किया है, गलत इस्तेमाल किया। तो हम सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग ले रहे हैं, और उसके बाद जैसी उनका फ़ैसला आता है उसके बाद मैं अनाउंस करूँगा, फिर हम निकलेंगे इंशाअल्लाह। और इस बारी बहुत बेहतर प्लानिंग होगी। इस बारी हमारी प्लानिंग कोई ठीक नहीं थी, और प्लानिंग इसलिए ठीक नहीं थी कि हम इस गलत फहमी में पड़ गए कि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कोई रूलिंग दी थी, तो हमने समझा कि अब रास्ते साफ़ हो जाएंगे, और हमने समझा कि रास्ते भी साफ़ हो जाएंगे और ये छोड़ भी देंगे सबको। हमें क्या पता था कि उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। तो इसलिए इस बार इंशाअल्लाह हम तैयारी करके जाएंगे, और अब जो हमने गलतियाँ की वो आप नहीं देखेंगे। तो मैंने सिर्फ आज आप सबको बुलाया इसलिए था कि मुझे पता है आपने क्या क्या सीन्स देखे, मुझे पता है कई मैं देख रहा हूँ कोई इंजर भी हुए हैं, इसमें इनको चोटें भी लगी हैं और इंजरीज़ भी हुई हैं, ज़ख्मी हुए हैं। तो मैंने आपको बस इसलिए सिर्फ आज कहा था कि आप यहाँ आएँ, और मैं अपने मुल्क की तरफ से, अपनी कौम की तरफ से आपको एक्नॉलेज करना चाहता हूँ, आपको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है कि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और उसके बाद ही फिर हम निकलेंगे, और इस बार हम पूरी तैयारी के साथ निकलेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि हमें पता है कि आपके साथ जुल्म हुआ है, कई लोग ज़ख्मी हुए हैं, कई की जानें गई हैं, इसीलिए हमारी कोशिश है कि अब हम वो तहफ़्फ़ुज़ आवाम को सुप्रीम कोर्ट फराहम करें। उन्होंने कहा कि राना सना और शहबाज शरीफ जैसे लोगों को बहुत देर पहले ही जेलों में चला जाना चाहिए था। 30 साल से जुर्म करने वाले आज ऊपर आकर बैठ गए हैं, ये बड़ा अफसोस का मकाम है। इमरान खान ने कहा कि लुटेरों और कातिलों को शिकस्त दे दी तो फिर पाकिस्तान ऊपर चला जाएगा। इमरान खान ने कहा कि मुल्क के लिए फैसला कुन वक्त है, अगर हमारी जद्दोजहद कामयाब ना हुई तो आने वाली नस्लों को ये जंग लड़नी पड़ेगी। 30 साल से जुर्म करने वाले आज हमारे ऊपर आकर बैठ गए हैं। जालिम आदमी सबसे ज़्यादा बुज़दिल होता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बताऊंगा कि अब कब निकलना है। अब की बार हम निकलेंगे तो पूरी तैयारी के साथ निकलेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों ने ख़वातीन और बच्चों पर शेलिंग की है। पाक आर्मी के ताउन से